کچھ لوگ یہ کہیں گے جی حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ تو کیا اچھی بات ہے جی، ہماری تو آمدنی حرام ہی ہے، تو ہمیں زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ اور میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں، علماء میں ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں۔ تو ان سے ایک مرتبہ کسی بہت بڑے بزنس مین نے، کسی تاجر نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب، حرام مال پر اگر کسی کے پیسے حرام ہو، کسی کا مال حرام ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ مفتی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات سمجھ گیا، اس لیے کہ وہ تاجر آدمی تھا، بزنس مین تھا، اور عام طور پر تاجر اور بزنس مین لوگ تو ان کا کام سود سے ہی چلتا ہے، کاروبار بینک سے ہوتا ہے، سود لیتے ہیں دیتے ہیں۔ تو میں اگر یہ فتویٰ دوں گا کہ جی حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو یہ بزنس مین کہے گا جی ہمارا تو سارا کاروبار ہی حرام ہے، تو پھر ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارے تو مزے ہو جائیں گے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہاں، حرام مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہے نا، یعنی حرام مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی حرام مال کو بھی پاک کرنا ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا بھائی حرام مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جیسے حلال مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ حلال مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور حرام مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے کہ حلال مال پر زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب نصاب پورا ہو جائے۔ جب نصاب پورا ہوگا تو پھر حلال مال میں زکوٰۃ ہوگی، نصاب نہیں ہوگا تو حلال مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن حرام مال کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، اس سب کے سب پر زکوٰۃ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حلال مال پر زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب 1 سال گزر جائے، اور حرام مال پر زکوٰۃ اس وقت دینی ہے جب سال گزرنے کی بھی ضرورت نہیں، اسی وقت آپ کو دینی ہے جب آپ کے پاس حرام مال ہو۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ حلال مال میں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اور حرام مال میں 2.5% نہیں، 100% پورا حرام مال دینا ہے آپ کو۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ حلال مال میں زکوٰۃ اللہ سے اجر اور ثواب کے لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ اس پر مجھے اجر و ثواب دے گا، اور حرام مال جب آپ کی زکوٰۃ دیں گے تو وہ تو پورا نکالنا پڑے گا، اور اللہ سے کوئی اجر و ثواب کی توقع بھی نہ رکھے۔ تو مفتی صاحب نے اس کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ زکوٰۃ کے معنی ہے مال پاک کرنے کے، تمہارا پورا مال حرام ہے، اس پر وہ والی زکوٰۃ تو نہیں ہے جو حلال مال پر ہوتی ہے، البتہ یہ والی زکوٰۃ ہے کہ اس کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سب سے اپنی جان چھڑاؤ۔ تو مفتی صاحب تو بہت بڑے، صرف ہمارے یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ سیاستدان تھے، ٹھیک ہے وہ بہت بڑے سیاستدان تھے، لیکن آپ حضرات میں سے شاید بہت سے لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو کہ مفتی صاحب بہت بڑے مفتی تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ وہ صرف نام کے مفتی نہیں تھے، آج کل تو ہر بندہ نام کا مفتی بنا ہوا ہے، مفتی من المفت، اور جو منہ میں آئے فتوے دے رہا ہے، اس کو چاہے نیچے وہ عربی عبارت پڑھنی آتی ہو یا نہیں آتی ہو، ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے۔ مفتی صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کا ذکر فرماتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ مفتی صاحب کے سامنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء اپنے دور کے، اس دور کے، وہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ مفتی صاحب جب بات فرماتے تھے اور جب فتویٰ دیتے تھے تو علماء دنگ رہ جاتے تھے، اور ان کی باتوں میں ان کو اللہ پاک نے جو قوت عطا فرمائی تھی، جو علم عطا فرمایا تھا، جو استنباط ہوتا تھا ان کا۔ میں نے، کافی پرانی بات ہے، کراچی میں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے تبلیغی جماعت کے، حافظ صورتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے بزرگ تھے۔ تو وہ کبھی کبھار ہماری مسجد میں مکہ مسجد میں امام تھا کراچی میں، محمد علی سوسائٹی کے پاس، ہمارا گھر بھی وہی ہے، ہمارے والد صاحب، ہمارا محلہ علاقہ وہی ہے، تو میں تقریباً یہاں برطانیہ آنے سے پہلے 10-11 سال وہاں امام رہا۔ تو حافظ صورتی صاحب ہمارے یہاں کبھی کبھی تشریف لاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ تشریف لائے رمضان کے موقع پر ہمارے
ایک دوست تھے جنید غنی صاحب، ان کا انتقال ہوا ابھی رمضان ہی میں، اس سال ان کا انتقال ہوا. ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے گھر میں ختم قرآن تھا، تو حافظ صورتی صاحب نے وہاں بیان فرمایا، اور بیان میں انہوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا، اور بڑا مجھے ابھی تک وہ واقعہ یاد ہے. اور مفتی محمود صاحب کے قوت استدلال اور طرز استدلال سے کہ وہ کتنے بڑے جید عالم تھے، تو وہ، اور چونکہ وہ ختم قرآن کا موقع تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب سے عبدالحفیظ پیرزادہ نے، جب یہ 1974 میں یہ ختم نبوت کا مسئلہ زیر بحث تھا قومی اسمبلی میں، تو وہ عبدالحفیظ پیرزادہ نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ حضرت قرآن پاک میں ختم نبوت پر کوئی دلیل ہو تو ہمیں ایسے دلائل لکھنے ہیں تاکہ وہ آپ ہمیں بتا دیں. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فوراً ارشاد فرمایا، عبدالحفیظ پیرزادہ سے کہا کہ بھائی قرآن کے تو پہلے صفحے میں، جب آپ قرآن کھولتے ہیں پہلے صفحے میں ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. تو عبدالحفیظ پیرزادہ نے حیرت سے پوچھا، حضرت پہلے صفحے پر تو سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد الف لام میم کی آیات ہے، تو ختم نبوت کی دلیل یہاں پر؟ مفتی صاحب نے فرمایا ہاں تم پڑھتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ الف لام میم کے شروع میں ہی فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ نے متقین اور ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے کون ہیں، متقین کون ہیں. یؤمنون بما انزل الیک، اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو آپ پر وحی کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر وحی کی گئی ہے، جو ان پر اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزشتہ انبیاء کا ذکر فرمایا آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر آپ کے بعد نبی ہوتا تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا اور قرآن میں ان کا بھی ذکر ہوتا. اسی آیت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہے. دیکھیے مفتی صاحب، تو ہمارے یہاں اتنا